الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له ولا إله غيره ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونذيرنا وبشيرنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدق میں قرآن پڑھنا کوئی منے یا نہ منے او دوئی یہاں مارا ویسی جڑا حد قرآن دی بھر لے. ایک دو دن دی زندگانی ایک دو دن دی زندگانی نہ اتنا اچھل اچھل کے چلوں یہ راستہ آنے جانے کا ہے نوجوان سمر سمر کے چلوں. واقعہ کیا نہیں واقعہ جڑیا نال محمد جڑ دیا نہیں جڑ جا بن جیڑیا ایک واری لکھ مڑو کدے مڑ دیا نہیں. کتھے میرے علی کتے تیری سنا اے مشتاق اکھیاں کچھ جا اڑیاں. مالی دا کم پانی دینا مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل
مغروری تیری، جس دن کملی والا کہہ دے سی امت نہیں میری۔ الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے نا اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ اے مومنو، میں خدا نے تم پر روزے فرض کر دیے، اس لیے کیے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ نبی پاک کا فرمان ہے کہ جو میرا امتی رمضان المبارک کی آمد پر خوش ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر عذاب جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی۔ سرور کائنات، فخر موجودات، ساقی کوثر، رہبر و رہنما، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے احسن طریقے سے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بیان کر لینے میں یا سامعین کے سننے میں کوئی خطا سرزد ہو جائے تو غفور رحیم ہماری غلطیوں کو معاف فرما اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ دعائی الفاظ کے بعد مختصر سے وقت کے لیے جو میں نے اپنی تقریر کا موضوع رکھا ہے وہ استقبال رمضان المبارک ہے۔ محمدی مسجد والوں، برکتوں والا، رحمتوں والا مبارک مہینہ رمضان المبارک کا آنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی آنے والا یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم سب مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ یہ رمضان کا مہینہ، میرے نبی کا فرمان ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے میرے امتیوں کو گفٹ عطا کیا ہے، اللہ نے میرے امتیوں کو انعام عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے امتیوں کو جو روزے رکھتے ہیں، جو عبادتیں کرتے ہیں، جو زکاتیں دیتے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، جو حقوق العباد ادا کرتے ہیں، جو تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہونے دیتے، جو اچھائیوں کے کام کرتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم کیا، تم پر مہربانی کی کہ خوبصورت مہینہ رمضان المبارک کا میری امت کو عطا کر دیا، اور عطا کرنے کے بعد جو سب سے بڑی خوشخبری میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی سے فرمایا کہ میرے محبوب اپنے امتیوں کو یہ خوشخبری سنا دو، یہ پیغام سنا دو کہ اے میرے نبی کے امتیوں، میں تم پر جو کرم کرنے لگا ہوں وہ نبی پاک کو حکم دیا کہ اے میرے محبوب اپنی امتیوں کو یہ کہہ دو کہ یہ رمضان کا مہینہ کوئی ایسا مہینہ نہیں، یہ ایسی برکتوں والا مہینہ ہے کہ جو ہی اس کا چاند، رمضان المبارک کا چاند جو ہی شروع ہوتا ہے، چاند کی پہلی رات کا لمحہ جو شروع ہوتا ہے، من فرح بدخول رمضان
रमज़ान। फरमाया कि मेरे महबूब उम्मतियों से कहो कि ऐ मेरे नबी के उम्मतियों, अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए उम्मतियों को खुशखबरी सुनाई, इनाम अता किया कि ऐ मेरे नबी के उम्मतियों, मन फरख़ बिदुख़ूल रमज़ान। मेरे नबी ने कहा कि अल्लाह ने कहा है कि मेरे महबूब अपने उम्मतियों से कहो कि जो ही रमज़ान मुबारक का चाँद तलू होता है, जो ही रमज़ान मुबारक का चाँद तलू होता है, जो ही रमज़ान मुबारक आता है और मेरे रमज़ान मुबारक के आने पे जो मेरा उम्मती खुश होता है, अल्लाह कहता है मैं इस खुशी के इनाम पर मन फरख़ बिदुख़ूल रमज़ान हरम अल्लाहु जसदहु अलन नीरान, कि मेरे महबूब उस खुशी में मैं उस बंदे की सारी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ और पूरे महीने फरिश्तों की डिप्टी लगा देता हूँ। ऐ फरिश्तों, जब तक ईद उल फितर का चाँद तलू नहीं होता तुम इस बंदे के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहो, मग़फ़िरत की दुआ मांगते रहो। फरिश्ते उतरते हैं मोहम्मदी मस्जिद वालों। ये रमज़ान उल मुबारक का महीना कोई ऐसा महीना नहीं, ये बरकतों वाला महीना, ये रहमतों वाला महीना, ये नेकियों का मौसम बहार है। ये सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि रोज़े का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ रोज़ा रख लिया, सुबह के टाइम हमने सहरी कर ली, अफ्तारी के टाइम हमने अफ्तारी कर ली, बस बीच में थोड़ा भूखा रह गया, बस जनाब मसला हल हो गया, हमने अल्लाह को राज़ी कर लिया। नहीं मोहम्मदी मस्जिद वालों, एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया पे रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए, उम्मत मुहम्मदिया को रोज़ा रखने का मतलब क्या सिखाया। आज मैं मुख्तसर वक्त में आपको रोज़े की अहमियत बताने लगा हूँ कि सिर्फ खाने पीने से रुक जाने का नाम रोज़ा नहीं, कि हम सिर्फ सुबह से शहर शाम तक कुछ खाएं नहीं, कुछ पिए नहीं, कुछ भी न करें, बस खामोश रहें। हमने कुछ खाया नहीं, अल्लाह मैंने रोज़ा रखा है, मैंने पानी भी नहीं पिया, अल्लाह मैंने रोज़ा रखा हुआ है, अल्लाह मैंने फल भी नहीं खाया, अल्लाह मैंने रोज़ा रखा हुआ है, अल्लाह मैंने रोटी भी नहीं खाई, अल्लाह मैंने रोज़ा रखा हुआ है। अगर खा लो तो कोई गुनाह तो नहीं, कोई गलती तो नहीं कर बैठोगे? नहीं। एक अजीब बात है कि शाह साहब आप हमें कह रहे हैं कि रोज़े में रोटी खा लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाना खा लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, अब देखें, अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह हमें कह रहा है कि रोटी मत खाओ, हालांकि रोटी हलाल है, हमें रोटी खाने से मना कर रहा है। अच्छा, हमें कहता है कि पानी भी मत पियो, हालांकि पानी पीना हलाल है, हमें हलाल चीज़ से खुदा सुबह से शाम तक रोक रहा है कि तुमने पानी भी नहीं पीना। अच्छा, फिर तुमने फ्रूट भी नहीं खाना, हालांकि फ्रूट हलाल है, अल्लाह के कहने पे हमने हलाल भी रोक लिया। क्यों? अल्लाह के कहने पे रोज़े की हालत में आपने रोटी भी नहीं खाई, कहीं रोज़ा ना टूट जाए। आप पानी भी नहीं पीते हो, कहीं रोज़ा भी ना टूट जाए। तुम्हारे सामने फल भी ला के रखा जाए, तुम हालांकि हलाल है नहीं खा सकते हो, रोटी हलाल है नहीं खा सकते हो, पानी हलाल है नहीं पी सकते हो। क्यों? शाह साहब, अल्लाह दा खौफ है, अल्लाह दा डर है। अल्लाह ने सानू मना कीता है कि रोज़े दे टाइम रोटी नहीं खानी, रोज़े दे टाइम पानी भी नहीं पीना, रोज़े दे टाइम फल भी नहीं खाना, हालांकि फल भी हलाल है, रोटी भी हलाल है, खाना भी हलाल है, पानी भी हलाल है। फिर अल्लाह के कहने पे आपने हलाल चीज़ें छोड़ दी, रोटी हलाल है छोड़ दी, पानी हलाल है छोड़ दिया, तो अल्लाह का खौफ, शाह साहब अल्लाह का डर है साढ़े अंदर। इसी आस्ते असी रोज़े के टाइम रोटी भी नहीं खाते हैं, कहीं अल्लाह नाराज़ न हो वंजे। असी पानी भी नहीं पींदे हैं, अल्लाह नाराज़ न हो वंजे, रोज़ा टुट वैसी। असी फल भी नहीं खाते हैं, हालांकि हलाल है, वरना रोज़ा टूट जासी। बस यही तो अल्लाह समझाना चाह रहा है कि मोहम्मदी मस्जिद वालों, जिस खुदा के कहने पे आप सुबह से शाम तक हलाल चीज़ नहीं खाते हो, वही तो खुदा कह रहा है बंदे ज़िंदगी में हराम न खाया कर, ज़िंदगी में शराब न पिया कर, ज़िंदगी के अंदर हराम रिश्वत न खाया कर, रिज़्क़ का हलाल
حلال کا کھایا کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بری چیزوں سے بھی روک رہا ہے۔ ہمیں روزے میں یہی تو چیز سمجھائی جاتی ہے کہ دیکھو صرف کھانا پینا، کسی بھینس کو، کسی جانور کو، کسی اونٹ کو جناب تم ایک قلے کے ساتھ باندھ دو اور صبح سے شام تک اسے چارہ بھی نہ دو، اسے کھانے پینے کی چیز بھی نہ دو، اور کہو کہ جی اس گائے نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس بھینس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس جانور نے روزہ رکھا ہے، تو قلے سے باندھ کر صرف بھوکا پیاسا رام روزہ رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ہمیں کیا چیز دکھانا چاہ رہا ہے، روزے سے ہم کیا چیز سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کا خوف، اللہ کا یقین۔ اللہ کہتا ہے بندے جب میں تیرے رزق میں حرام نہیں آنے دیتا، محمدی مسجد والوں کبھی سوچا کرو کہ جب زمین کے اندر آپ نے تھوکتے بھی ہیں، زمین پہ ٹائلٹ بھی کرتے ہیں، زمین پہ پیشاب بھی کرتے ہیں، یہ زمین آپ کا پیشاب پی جاتی ہے، آپ کا ٹائلٹ کھا جاتی ہے، آپ کی گندگی کھا جاتی ہے، لیکن گندگی کے بدلے آپ کو گندگی نہیں دیتی، آپ کے پیشاب کے بدلے آپ کو پیشاب واپس نہیں کرتی، آپ کے ٹائلٹ کے بدلے آپ کو ٹائلٹ نہیں دیتی۔ آپ کے جانور جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو ایسا بنا کے رکھا۔ اللہ کہتا ہے کبھی بھینس دیکھا کرو کہ اس کی رنگت میں نے کالی بنائی ہے، اس کا گوبر بدبودار بنایا، اس کا پیشاب بدبودار بنایا، اس جانور کا خون میں نے گندا بنایا، لیکن بندے میں تیرے پہ کتنی مہربانی کرتا ہوں۔ تو رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ جب تیری بیٹی تیرے ہاتھ میں دودھ کا گلاس پکڑائے، جب تیرے گلاس میں دودھ آ جائے، اس دودھ کو غور سے دیکھا کرو کہ بالکل سفید دودھ آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بندے جب تیری بیٹی تیرے ہاتھ میں دودھ کا گلاس پکڑائے اور اسے پینے سے پہلے یہ دیکھ کے یہ آیا کدھر سے، اس کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے بندے ذرا غور سے دودھ کو دیکھ کہ میں نے اس دودھ کے اندر بھینس کی کالک بھی نہیں آنے دی، بھینس کا گوبر بھی نہیں آنے دیا، بھینس کے پیشاب کی بدبو بھی نہیں آنے دی، میں نے اس کے اندر بھینس کا خون بھی نہیں آنے دیا۔ اس ساری گندی چیزوں میں سے لبنا خالصاً سائغاً للشاربین، میں نے خالص دودھ تیرے گلاس میں آنے دیا، میں نے بھینس کا پیشاب بھی نہیں آنے دیا، میں نے اس کے گوبر کی ملاوٹ بھی نہیں ہونے دی، میں نے اس کے کالے رنگ کی ملاوٹ بھی نہیں ہونے دی، میں نے اس کے اندر تیرے دودھ کے اندر اس کے گوبر کی بدبو کی ملاوٹ بھی نہیں ہونے دی، میں نے ساری ملاوٹوں سے پاک لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، میں نے خالص دودھ بغیر ملاوٹ کے تجھے دیا۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے بندے جب میں تیری کھانے والی غذا میں ملاوٹ نہیں ہونے دیتا تو میری عبادت میں کیوں ملاوٹ کرتے ہو؟ سر میں نے دیا غیر کے آگے کیوں جھکاتے ہو؟ ہاتھ میں نے دیے غیروں کے آگے کیوں پھیلاتے ہو؟ میں نے زبان دی غیروں سے کیوں فریادیں کرتے ہو؟ اللہ کہتا ہے لوگوں
مجھ سے مانگو کہ میں تمہارے اتنے قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. بندے میرے سے مانگو، میں تمہارے قریب ہوں. میری رحمت بھی تیرے قریب ہے، میری برکتیں بھی تیرے قریب ہے، میں خدا بھی تیرے اتنے قریب ہوں. سنو محمدی مسیح والو، خدا کیا خوبصورت بات کر کے ہمیں تسلی دے کر کہہ رہا ہے کہ بندے تیرے باپ کی محبت بھی تیرے اتنے قریب لئی، تیری ماں کی مامتا بھی تیرے اتنے قریب لئی، تیرے بھائیوں کا جذبہ یا اخوت بھی تیرے اتنے قریب لئی، تیری بہنوں کا پیار بھی اتنے قریب لئی، تیرے دوستوں کے دوستی یاری بھی تیرے اتنے قریب لئی. دنیا کا کوئی رشتہ، دنیا کا کوئی تعلق بندے تیرے اتنے قریب نہیں ہے جتنا میں خدا تیرے قریب ہوں. اللہ کہتا ہے مجھ سے سوال کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. خدا قریب ہے، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. پولیس والا کھڑا ہو تو چوری نہیں کرتا، پولیس والا کھڑا ہو تو ڈاکے نہیں ڈالتا، پولیس والا کھڑا ہو تو شراب نہیں پیتا، پولیس والا کھڑا ہو تو زنا نہیں کرتا، پولیس کے خوف سے تو گندے کام نہیں کرتا. کیوں؟ شاہ صاحب پولیس والا دیکھ رہا ہے کہیں پکڑ نہ لے. محمدی مسجد والوں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ پولیس کے ڈر سے تم گندے کام نہیں کرتے ہو. جو خدا تمہیں 24 گھنٹے کے زندگی کے ہر لمحے میں دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے کیوں گناہ کر رہے ہو؟ کیوں غلطیاں کر رہے ہو؟ میرے سے مانگو، میرے سے طلب کرو. میں خدا ہر وقت جاگتا رہتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے اونگ بھی نہیں آتی. محمدی مسجد والوں میری بات یاد رکھیے، خدا کہہ رہا ہے میں ہمیشہ سے جاگ رہا ہوں، ہمیشہ جاگتا رہوں گا. مجھے کبھی نیند نہیں آتی، مجھے تھکاوٹ سے کبھی اونگ نہیں آتی. یا اللہ، یہ محمدی مسجد والے پوچھ رہے ہیں اللہ تو سوتا کیوں نہیں ہے، تجھے اونگ کیوں نہیں آتی؟ الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی. آئیے محمدی مسجد والو اللہ سے پوچھتے اللہ تجھے نیند کیوں نہیں آتی ہے، تجھے اونگ کیوں نہیں آتی ہے؟ اللہ کہتا ہے لوگوں اگر میں خدا سو جاتا تو حضرت آدم کی دعا کون قبول کرتا؟ حضرت آدم رات کی گہرائیوں میں رو رو کر مجھ سے مانگ رہا ہوتا، اور اگر میں خدا سو رہا ہوتا تو رات کی گہرائیوں میں حضرت آدم کی دعا کیسے سنتا؟ جب آدم رات کے لمحے میں دعا کر کے کہہ رہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
इन्ना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। मैं सो जाता, हजरत आदम की दुआ कौन कबूल करता? मोहम्मदी मसीह वालों, खुदा कह रहा है कि लोगों अगर मैं सो जाता तो हजरत यूसुफ को कुएं से निकाल कर बादशाही के तख्त पर कौन बिठाता? अगर मैं सो जाता तो हजरत इस्माइल को छुरी से कौन बचाता? मैं सो जाता तो इब्राहिम के लिए आग को कौन गुजार करता? अगर मैं खुदा सो जाता तो हजरत नूह की कश्ती को कौन कौन लगाता? अल्लाह कहता है लोगों मैं जाग रहा हूँ, क्या खबर कि मेरा बंदा किस लम्हे आकर अपने गुनाहों की माफी मांगे। अल्लाह कहता है जब भी आएगा, जिस लम्हे भी आएगा, जिस वक्त भी आएगा, तू खुदा को जागता हुआ पाएगा, क्योंकि इन्नी बैज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। मुझे करीब पाओगे। क्यों अल्लाह से दूर भाग रहे हो? कभी सोचो तो सही, अल्लाह ने जमीन बनाई है, ये जमीन कोई गुनाह नहीं करती, जमीन कोई गलती नहीं करती, लेकिन अल्लाह जमीन को ज़लज़ले दे रहा है, जमीन पे सराब दे रहा है, जमीन को उलट उलट कर तुम्हें तबाह कर रहा है। अल्लाह कह रहा है लोगों मैंने जमीन की मिसाल इसलिए दी है कि बंदे ये जमीन मैंने मिट्टी से बनाई है, ऐ बंदे मैंने तुझे मिट्टी से भी बनाया। बस अल्लाह ये कह रहा है बंदे अगर इतनी बड़ी जमीन मेरी आजमाइशों से भाग कर कहीं नहीं जा सकती, तो ऐ मिट्टी के बने हुए मिट्टी के जर्रे मुझसे भाग कर तू किधर जाएगा, किस तरफ जाएगा? हर जगह तू मुझे पाएगा। वइज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। हर वक्त हर लम्हे यही दुआ किया करो कि अल्लाह क़यामत के दिन हम सब को अपने नबी पाक की ज़ियारत नसीब फरमा दे। ये हकीकत है। दुनिया के बखेड़ों में पड़े हो। आप कहेंगे शाह साहब आप कुरान की बात करते हो, कुरान के अंदर तो पिछले अंबिया का जिक्र है, यानी हजरत आदम का जिक्र है, अल्लाह ने नबी बनाया। हजरत यूसुफ का जिक्र है, अल्लाह ने नबी बनाया। हजरत मूसा का जिक्र है, कुरान अल्लाह ने मूसा ने नबी बनाया। इब्राहीम का जिक्र है, अल्लाह ने खुदा ने नबी हजरत इब्राहीम ने नबी बनाया। इस्माईल का जिक्र है, हजरत नूह का जिक्र है, हजरत यूसुफ का जिक्र है। सारे बड़े बड़े नबियां का जिक्र इस कुरान के अंदर है। नबियां दी मिसाला भी इस कुरान के अंदर हैं। असानू कुरान जड़ा दिता गया, हमारा जिक्र कहाँ पर है? अब ये सवाल पैदा होता है। आप कहेंगे शाह साहब सारे नबियां का जिक्र इस कुरान विच, सारे नबियां दी शक्लां इस कुरान विच हन। अल्लाह ने दस्या कि नबियां नू मैं कितना खूबसूरत बनाया। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत भी इस कुरान में मौजूद है। अल्लाह ने अपने नबी की सूरत की एक से एक चीज़ इधर लिखी हुई है। अल्लाह ताला ने बता दिया कि मैंने अपने नबी को किस तरह किस अंदाज में बनाया। अल्लाह कहता है कि नबी का चेहरा देखना है तो कुरान देखो, मेरे नबी की जुल्फ़ें देखनी है, मैंने कैसे नबी की जुल्फ़ें बनाई, अल्लाह कहता है कुरान देखो। मैंने नबी के हाथ कैसे बनाए, अल्लाह कहता है कुरान देखो। मैंने अपने नबी के कदम कितने मुबारक बनाए, खुदा कहता है कुरान देखो। अल्लाह ताला ने नबी की जुल्फ़ों से लेकर
پاؤں کے تلوے تک ایک ایک چیز کو اس قرآن میں ذکر کیا ہوا ہے، اس قرآن میں نبی کا چہرہ دکھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کا حسن سجایا ہے۔ یہ جو فیس بک ہے نا، فیس بک جو تو آپ موبائلوں پہ دیکھتے ہو شاہ صاحب، یہ فیس بک ہے، اس فیس بک کے اندر جناب ہمارا فیس لگا ہوا ہے، ہم نے اس بک کے اندر اپنا فیس ڈالا ہوا ہے، ہم اس کے اندر تمام چیزوں کے فیس دیکھتے ہیں، چہرے دیکھتے ہیں۔ محمدی مسجد والوں، خدا کی یہ فیس بک ہے جس کے اندر خدا نے نبیوں کے چہرے رکھے ہوئے ہیں، نبیوں کا چہرہ سجا رکھا ہے۔ رب العالمین اپنے نبی کے چہرے کو خوبصورت انداز میں پیش کرنے لگے۔ لوگوں، اگر میرے نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو، میرے نبی کا فیس دیکھنا چاہتے ہو، میرے نبی کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہو، میرے نبی کے جسم پہ بنی ہوئی چیزوں کا مطالعہ کرنا چاہتے ہو تو والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ اے میرے محبوب اب غور سے سنیے، اے میرے محبوب میں نے آپ کا چہرہ وجہ اللہ بنایا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب میں نے آپ کا چہرہ وجہ اللہ بنایا، آپ کی نگاہیں عین اللہ بنائی، آپ کی زبان لسان اللہ بنائی، آپ کے ہاتھ میں نے ید اللہ بنائے، آپ کے قدم میں نے خوبصورت بنائے۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب مجھے خانہ کعبہ بھی بڑا پسند ہے، مجھے حجر اسود بھی بڑا پسند ہے، مجھے صفا مروہ بھی بڑا پسند ہے، لیکن محمدی مسجد والو اللہ کہتا ہے لوگوں اپنے محبوب کی تعریف کر کے کہہ رہا ہے میرے محبوب مجھے کعبہ بھی پسند ہے، مجھے حجر اسود بھی پسند ہے، مجھے صفا مروہ بھی پسند ہے، لیکن میں کعبے کی قسمیں نہیں کھاؤں گا، میں حجر اسود کی قسمیں نہیں کھاؤں گا، میں صفا مروہ کی قسمیں نہیں کھاؤں گا، میرے محبوب میں ان ساری چیزوں کی قسمیں نہیں کھاؤں گا، میں تو قسمیں مکہ کے شہر کے ان گلیوں کی کھاؤں گا جن گلیوں میں میرے محبوب یہ تیرے قدم لگ جائیں گے۔ لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب آپ کے قدم جن گلیوں میں لگ جائیں گے میں ان گلیوں کی قسمیں کھاؤں گا، جن پتھروں پہ لگیں گے میں ان پتھروں کی قسمیں کھاؤں گا، جس درخت کے قریب سے گزرو گے وہ درخت آپ کو سلام کرے گا۔ میں نے آپ کی زبان کو لسان اللہ بنایا، آپ کے پاؤں کو، آپ کے ہاتھوں کو ید اللہ بنایا، آپ کی آنکھوں کو عین اللہ بنایا، آپ کے چہرے کو میں نے وجہ اللہ بنایا، آپ کی آنکھوں کو عین اللہ بنایا۔ میرے محبوب میں نے آپ کے سبق کو لا الہ الا اللہ بنایا، اور میں نے آپ کے سارے وجود کو محمد الرسول اللہ بنا دیا۔ یہ محبوب کی شان ہے۔ محمدی مسجد والو دنیا دے کن بکھیڑے پہ آ گئے ہو، دنیا نال محبتاں گزار گزار کے، دنیا دی دولت نال پیار کر کر کے، کوٹھیاں نال پیار کر کر کے، زمیناں نال پیار کر کر کے، دولت ہیرے جوہرات نال پیار کر کر کے اپنی زندگی دا بیڑا پہ غرق کریں دے ہو، کوئی شے نہیں لبن لگی نے۔ یہ پیار فراڈ ہے سارا، یہ دولت سے پیار فراڈ ہے، دولت بھی ختم ہو ویسی تے پیار بھی ختم ہو ویسی۔
اس زمینہ بھی تھے رہ وسنی تے پیار بھی تھے رہ ویسیا یہ ساری چیزیں دنیا دی دولتاں نال پیار پہ کریں دے ہونا تہاڈا پیار بھی فانی ہو ویسی نے تہاڈیاں ساریاں چیزاں بھی فانی ہو ویسا نے انہاں چو کوئی چیز فراڈ کے ساتھ ہم پیار کر رہے ہیں یہ دنیا دی دولت فراڈ ہم اس سے پیار کر رہے ہیں دنیا دی زمین دے مالک اسی کوئی نہیں انجے جھوٹ موٹ دے اسی مالک بنے بیٹھے ہاں یہ دنیا کی کائنات کی کسی چیز کے ہم مالک نہیں ہم سمجھتے ہیں مالک نہیں اللہ کہتا ہے ان میں سے تو کسی چیز کا مالک نہیں ہے میں نے تجھے کرایہ دار بنا کے بھیجا یہ ساری دنیا کرائے کا مکان ہے یہ ساری دنیا میرا بنایا ہوا گھر ہے اللہ کہتا ہے میں نے یہ گھر یہ دنیا کا کرائے کا مکان بنایا ہے میں نے انسانوں تجھے کرایہ دار بنایا میں نے تجھے کا مالک نہیں بنایا اللہ کہتا ہے کرائے کا مکان کرائے دے لوگوں یاد رکھنا کہ میں خدا اس پوری کائنات کا خود ہی مالک ہوں میری ملکیت کے اندر کوئی مداخلہ نہیں کر سکتا میری بادشاہی میں کوئی مداخلہ نہیں کر سکتا ساری دنیا دے خزانے دیا چابیاں میرے کول ہن ساری زمینہ دی فصلہ دے خزانے میرے کول ہن پہاڑا دے وچ چھپے ہوئے ہیرے جوہرات دے خزانے میرے کول ہن سمندر دی گہرائیاں وچ سپیاں دے منہ وچ ہیرے جوہرات چھپا کے رکھنے دے سارے خزانے خدا کے اندر میرے کول ہن تو زمین دے اندر جاندا ہے نا محمدی مسجد والو ہل چلاتا ہے نا کسان تو اپنا بیج ڈال کے آ جاتا ہے اوپر مٹی ڈال کے آ جاتا ہے اسے دفنا کے آ جاتا ہے ایک مٹی کے دانہ لے کر مٹی کے اندر دبا دیتے ہو اوپر مٹی ڈال دیتے ہو اوپر پانی ڈال دیتے ہو آپ اپنی طرف سے بیج کو دفنا کے آ گئے ہو بھائی زمین کے اندر دفن ہو گیا اب چیز زمین کے اندر دفن ہو جائے زمین کے اندر اپنے ہاتھوں سے دبا کر آ گئے ہو اور اوپر مٹی بھی ڈال کے آ گئے ہو کیونکہ تہاڈی نظراں دے وچ بیج مر گیا بیج مریا تے زمین دے اندر تو سا پایا اتے مٹی پا چھڑی نے گل ختم ہو گئی کیوں کبھی سوچا ہے کہ جو آپ نے مٹی کے اندر دانہ دبایا کیوں دبایا تو سیدھے یہ سوچ کے آئے ہو کہ شاہ صاحب اسی مٹی دے اندر دانہ پایا دانے کے اوپر مٹی بھی ڈال کے آ گیا اتے پانی بھی اسی اتے سٹ کے آ گیا بالکل اسی طرح تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو یہاں سے اٹھا کر ایک اور جگہ لیے چلتا ہوں ایک شخص ہے بوڑھا شخص ہے وہ بھی زمین کھود رہا ہے ادھر کسان بھی زمین کھودتا ہے زمین کھود رہا ہے ادھر زمین کھود رہا ہے ادھر ایک بوڑھا شخص جو ہے نا وہ زمین کھود رہا ہے اب یہ والی زمین جو کسان کھود رہا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ اس لیے کھود رہا ہے کہ اس کے اندر یہ دانہ دبانے آیا ہے یہ دانہ دبے گا اوپر مٹی ڈال دو گے بس بات ختم آپ کی نظروں میں دانہ مر گیا دانہ دفن ہو گیا دانے کو مٹی میں ڈال دیا دانے کے اوپر مٹی ڈال دی پانی ڈال کے بس تسی نکل آئے ہو گل ختم ہو گئی نہیں یہ دانے کی حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہو نا تو آؤ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو اس بوڑھے شخص کی طرف لیے چلتا ہوں جو زمین کھود رہا ہے اسی طرح کھود رہا ہے جس طرح کسان کھود رہا تھا ادھر کسان ہل چلا رہا ہے ادھر زمین کھود رہا ہے میں اس کسان سے پوچھتا ہوں اے کسان تو زمین کھود کیوں رہا ہے یہ مٹی کا گڑھا کیوں بنا رہا ہے وہ کہتا ہے شاہ صاحب میں یہاں گندم کا دانہ دبانے آیا ہوں پھر اس کے اوپر مٹی ڈال کے چلا جاؤں گا میں ادھر گیا میں نے بابا جی سے کہا بابا آپ زمین کیوں کھود رہے ہو کہنے لگا شاہ صاحب میرا جوان پتر مر گیا ہے میں پتر کو دبانے آیا ادھر پتر کو دبایا پتر کے اوپر مٹی ڈال دی ادھر دانے میں مٹی ڈال دی تیری نظروں میں دانہ بھی مر گیا بوڑھے کی نظروں میں بچہ بھی مر گیا ادھر بھی مٹی ڈال دی ادھر بھی مٹی ڈال دی اللہ کہتا ہے لوگوں جس طرح تیرا بویا ہوا دانا جسے تو مرا ہوا سمجھتا ہے خدا کہتا ہے میں اگر مٹی میں
زندہ کر سکتا ہوں، اسی طرح قیامت کے دن تیرا بجایا ہوا بچہ، تیرا دبایا ہوا بچہ بھی قیامت کے دن زندہ کر کے اپنی عدالت پہ کھڑا کر سکتا ہوں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تھوڑی دیر کے لیے آؤ، یہ دیکھو امام مسجد نماز پڑھا رہا ہے، آپ مسجد میں آئے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، آپ نے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ لیے، اب قیام ایک ہے، آپ نے رکوع کر لیا، رکوع بھی ایک ہے، لیکن اللہ کہتا ہے نماز میں 2 سجدے کرو۔ اللہ تو نے 2 دفعہ کیوں نہیں رکوع کرنے دیا، 2 دفعہ قیام میں کیوں نہیں کھڑے ہونے دیا، یہ 2 سجدے کیوں کروا رہا ہے؟ اللہ نے اس میں ایک حکمت رکھی۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تو اپنے خوبصورت چہرے کو، اپنے حسین و جمیل چہرے کو مٹی کے اوپر رکھتا ہے، میں تجھے یاد کراتا ہوں، منہا خلقناکم، بندے جس زمین کی مٹی پہ تو نے سر رکھا ہے، میں نے اسی مٹی سے تجھے بنایا ہے، اس مٹی میں تجھے آنا ہے۔ پھر جب تو سجدے سے اٹھ جاتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے کہ سجدے میں جاؤ، اس لیے کہتا ہے بندے پھر دوبارہ تجھے اس مٹی میں ملا دیا جائے گا۔ پہلے سجدے میں مٹی سے پداش بتائی جاتی ہے، دوسرے سجدے میں اللہ کہتا ہے پھر تجھے مٹی میں بدا دیا جائے گا۔ 2 سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر جو بیٹھتے ہو، یہی تو زندگی ہے، اور تھوڑی سی زندگی میں خدا کے لیے اللہ سے معافیا مانگا کرو کہ اللہ قیامت کے دن ہم سب کو اپنے نبی پاک کی زیارت نصیب فرما دے۔ ایک وقت ہو رہا ہے، آپ کا ذکر قرآن میں بتانا تھا، میں وقت ہوتا نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کتنے کتنے واقعات اس قرآن میں بھرے پڑے ہیں۔ فرمایا ایک بزرگ عالم دین مسجد کے قریب سے گزرا، اس نے قرآن کی ایک آیات سنی، کوئی بندہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا، آیات قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن کی آیات سن کے کہنے لگا لوگو اپنے غلام کو کہا اندر جاؤ قرآن پاک لے کر آؤ۔ اس قاری قرآن نے کیسی آیات پڑھی ہے، میں اس آیات پہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس قرآن کی آیات پہ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ آیات کیا تھی، وہ آیات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگلے جمعے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اس آیات کے اندر اس نے کیا چیز کی ہے۔ آپ کہہ رہے ہو شاہ صاحب قرآن میں نبیوں کا ذکر ہے، قرآن میں نیک لوگوں کا ذکر ہے، قرآن میں ولیوں کا ذکر ہے، قرآن میں صحابہ کا ذکر ہے، اللہ نے ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے، ہمارا ذکر کوئی نہیں، ہماری شکلیں قرآن میں کوئی نہیں، لیکن قاری قرآن جو آیات پڑھ رہا ہے اس کے اندر وہ اللہ کا ولی گھبرا گیا، جو قرآن پڑھ رہا تھا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا میں نے جو قرآن اتارا ہے نا، اس قرآن کے اندر میں خدا نے تم سب کا ذکر کیا ہے۔ محمدی مسجد والوں، اس قرآن کے اندر میرا بھی ذکر ہے، اس قرآن میں آپ کا بھی ذکر ہے۔ محمدی مسجد والوں، پہلی صف سے لے کر آخری صف تک ہر آدمی کا چہرہ اس قرآن میں موجود ہے۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب اسی گناہ گار لوگ ہیں، ساڑھے چہرے قرآن کیسے آ سکتے ہیں؟ اگلے جمعے بتاؤں گا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ اللہ کہتا ہے میں نے ہر بندے کا ذکر اس قرآن میں رکھا ہے۔ کیسے رکھا ہے میں کل اگلے جمعے انشاءاللہ سناؤں گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔